میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند و خلیفہ اجل حضرت پیر فقیر مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم حضرت خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب مدرسے کے سنگ بنیاد کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ مدرسہ بچوں کے لیے ہو یا بچیوں کے لیے، وہ علوم نبوت کی تقسیم کی جگہ ہوتا ہے۔ دنیا کی لمبی تاریخ میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر علم والا کوئی نہیں ہوا۔ انسان کے نفع کے لیے انسان کو اس کی دونوں زندگیوں میں، دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں کامیابی دینے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم حضرات انبیاء لاتے ہیں، اور اس علم کا کمال ہے حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مدرسوں کی اس زمانے میں جو معنویت ہے وہ یہی ہے کہ مدرسوں کی شکل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراث تقسیم ہونے کا انتظام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جب سے انسان آئے اسی وقت سے ہدایت اور گمراہی دونوں کے ذرائع اور اسباب آئے اور دونوں کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے اور ہمارے اس زمانے میں کیونکہ وسائل بڑھ گئے، آسانیاں ہو گئیں کام کرنے میں، مشن تو وہی پرانے ہیں ہمارے بھی اور دشمنوں کے بھی، مگر ذرائع اور وسائل بدل گئے، لہذا نقصان تیزی سے پہنچنے لگا۔ جن طاقتوں کو ہم شیطان کی نمائندہ طاقت کہہ سکتے ہیں، دنیا میں انسانوں میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ معلوم ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، قرآن میں ہے یہ بالکل صاف لفظوں میں کہ ہم نے ہر نبی کے وہ کچھ دشمن بنائے ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں تو کم سے کم انسانی شیطانوں کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے، جن والے شیطان کا ذکر بعد میں ہے، انسانی شیطان کا ذکر پہلے ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں غالباً انسانی شیطانوں کی کارگزاریاں زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ ان کا جو مشن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان کو اس کے پیدا کرنے والے سے غافل کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہو سکتا ہو وہ کیا جائے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے کہ صاحب کوئی ویسی سنی سنائی بات ہے، بلکہ دنیا میں بہت سارے تیز دماغ انسان، بہت سارے کا مطلب ہزاروں لاکھوں، اس مشن پر کام کر رہے ہیں باقاعدہ کہ دنیا میں رہنے والے انسان کو اللہ سے غافل کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ان کے میدان ہیں الگ الگ۔ کچھ لوگوں کا میدان ہے شک پیدا کرنا ایمان میں، کچھ لوگوں کا میدان تعلیم ہے، اور کچھ لوگوں کا میدان کردار و عمل ہے۔ اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا مشن یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے پر رکھنے کا نظام ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس میں یقین رکھنے والے آدمی کو ہم آسانی کے ساتھ اپنا شکار نہیں بنا سکتے، لہذا ان کا مشن ہے کہ اس کے بارے میں انسانوں کے دلوں میں شک پیدا کیا جائے۔ اس پر باقاعدہ کام ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو آج کل طرح طرح کے نظریات سامنے آتے ہیں، اسلامی احکام کے سلسلے میں مخالفانہ رویے، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، شروع سے یہ مشن چل رہے ہیں، اور اصل ان کا مقصد ہے شک پیدا کرنا دین اسلام کے بارے میں۔ اور چونکہ بہت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں، اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں۔ دوسرا میدان جو ہوتا ہے وہ علم کا میدان ہوتا ہے، تعلیم کا۔
تعلیم کے میدان سے، تعلیم کی لائن سے دنیا میں اور زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ تو آپ حضرات نے بہت پہلے سے پڑھ رکھا ہوگا کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو باقاعدہ برطانیہ سے ماہر تعلیم جو مقرر ہوا تھا یہاں کے نظام تعلیم کو طے کرنے کے لیے، تو اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اپنے مشن کا خلاصہ جو بتایا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسی نسل تیار ہو جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن ذہن و مزاج کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہو، انگلش ہو، انگریز ہو۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، اور اسی کا جواب، عملی جواب دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا۔ بعض لوگوں نے آج کل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی بڑھی، تو اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوئی دوسروں میں، اور انہوں نے آپس میں اس تشویش کا اظہار کیا۔ تو ان کے کسی بڑے مفکر نے یا پادری نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آبادی تو بڑھ گئی مگر ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہمارے۔ تو اس نے کہا کہ پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں، پھر وہ ہمارے ہیں، ہمیں پھر ان کی تعداد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تعلیم کی راہ سے جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا تو اندازہ ہی لگانا مشکل ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں آپ چلے جائیں کسی بھی علاقے میں، آپ کے اس علاقے سے لے کر پورے ملک کے کسی بھی علاقے میں، ہر جگہ عیسائیوں کے اسکول آپ کو ملیں گے، یہاں بھی ہیں، پڑوس میں آپ کے سب جگہ ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور میں تو جہاں گیا ہوں وہاں بڑے ہی بڑے ملے ہیں مجھے، کسی بھی جگہ۔ اڑیسہ میں دیکھیں آپ، آندھرا میں دیکھیں آپ، آندھرا میں تو باقاعدہ عیسائی مذہب قبول کرنے کے واقعات ہیں، مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں، جھارکھنڈ میں، ہر جگہ، یو پی میں، ہمارے اس مغربی یو پی میں جو خطہ علم و ایمان ہے، اس خطے میں ہر جگہ ہیں۔ ہمارے ضلع بجنور میں بہت بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے، اور ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیمی مشن نہیں ہے، وہ تبلیغی مشن ہے شروع سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے یہ مشن اسکول والے، اور دوسرا ایک مشن ان کا ہوتا ہے اسپتال والا، مشن اسپتال چلتے ہیں، یہ دونوں سلسلے ہندوستان میں 1857 سے بہت پہلے شروع ہو گئے تھے۔ یعنی جب دلی کی مرکزی حکومت انگریزوں کے قبضے میں آئی، اس سے بہت پہلے اس ملک کے اندر ان کے دونوں سلسلے چل رہے تھے، ان کے اسکول قائم ہو چکے تھے، اسپتال قائم ہو چکے تھے، اور آج تک چل رہے ہیں۔ تو یہ ان کا تعلیم کی راہ سے نقصان پہنچانے کا مشن ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا ان کو مسلمانوں سے یا ہندوستانیوں سے ہمدردی ہے کہ ان کی جہالت دور کرنے کا وہ انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہو سکتا۔ مشاہدے ہیں، تجربات ہیں کہ ان کے یہاں باقاعدہ ایمان سے ہٹانے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ ایک مشن، یہ ایک حصہ ہے ان کے مشن کا، تعلیم کی راہ۔ اور تیسرا کردار اور عمل کا مسئلہ ہے کہ ان کا مشن چونکہ اللہ سے غافل کرنا اور اللہ سے دور کرنا ہے، لہذا اس کے لیے بھی وہ باقاعدہ محنت کرتے ہیں کہ انسانوں کے کردار کو خراب کیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ جتنا زیادہ خراب کردار ہوگا، اللہ کے قریب آنے سے اتنا ہی بچے گا آدمی۔
اس کے لیے اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ، آسان ذریعہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو کچھ برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اس سے ناواقف تو نہیں ہوگا۔ انٹرنیٹ پر جو کچھ آتا ہے اس کی بھی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور وہ بہت خطرناک حالات ہیں اس پر دنیا کے۔ اور انٹرنیٹ جو ہے کوئی الگ دنیا نہیں ہے، وہ اسی دنیا کا نام ہے۔ اس پر سب مشن بہت ہی خطرناک طریقے سے چل رہے ہیں۔ میں دو مثالیں عرض کروں۔ ایک تو پہلے مسئلے سے متعلق ہے، وہ جو میں نے شروع میں کہا، دین اور عقیدے کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ نیٹ پر اسلام کے خلاف بہت ساری سائٹس کام کرتی ہیں۔ ایک سلسلہ ہے جس کو سیریل کہیں آپ، جیسے فلموں کے سیریل ہوتے ہیں، لمبی لمبی ہوتی ہے، قسط وار دکھائی جاتی ہے، تو ایک سلسلہ ہے، اور وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ 2-4 قسطیں، 10-5 قسطیں، 150 قسطیں ہوں، نہیں، کم سے کم میرا خیال ہے، ابھی میں نے 8-10 دن پہلے اس کو دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو غالباً 600 تک وہ پہنچ گئی تھی قسطیں۔ عنوان ہے سؤال جری، عربی میں ہے، وہ عربی میں ایک سیریل ہے، سلسلہ ہے۔ سیریل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فلم ہے وہ، بلکہ ایک آدمی قرآن و حدیث اور تفسیر کی بہت ساری کتابیں اپنے پاس رکھ کر بات کرتا ہے عربی زبان میں، شاندار عربی، فصیح عربی، واضح عربی، سمجھ میں آنے والی عربی، بہترین لہجہ، حوالے کھول کھول کر دکھاتا ہے قرطبی کے اور ابن کثیر کے اور طبری کے اور فلاں کے اور فلاں کے۔ اور کرتا کیا ہے وہ؟ ہر قسط اس کی 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور وہ اس کے عنوانات جو ہے، 2-4 عنوان میں آپ کو بتاؤں تو اس کی سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حل القرآن کلام اللہ ایک عنوان ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ دلیلیں دیتا ہے اس بات کی کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے۔ بے شک اس کی ساری دلیلیں غلط ہیں، لیکن جس طرح وہ پیش کرتا ہے تو پختہ ایمان اور پختہ علم کے بغیر اس سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ حل محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ عنوان ہے، ایک قسط کا واقعہ، 1-1.5 گھنٹہ۔ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کے سنیں، نقل کفر نباشت، حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے؟ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضور کے نسب میں شک پیدا کرتا ہے۔ اور جانے کیا کیا، ایک تھوڑی ہے، 600، میں نے ابھی 1-2 ہفتے پہلے دیکھا تو 601 یا 2 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ تو وہ ہے تشکیک والا پہلو، اور برائیوں والا تو اتنا عام ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولویوں کو عادت ہے کہ ہر چیز کو دشمنوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ صاحب اسلام دشمن طاقت ہے، ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بتائے کہ نیٹ پر، میں بالکل صافی لفظوں میں بات کروں، کہ شہوانی اور جنسی فلمیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کی تعداد کو شمار کر سکتا ہے؟ لاکھوں فلمیں نہیں، لاکھوں سائٹس ہیں جن پر یہ شہوانی مواد اپلوڈ ہوا ہے، اور کوئی بتائے کہ کوئی 10 منٹ کی کلپ بھی اگر ہے تو وہ بغیر بنائے بنتی ہے؟ بنانے والے بناتے ہیں تبھی تو بنتی ہے، اور ہر کلپ میں کئی آدمی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اس کا انتظام ہوتا ہے، اس کا اسٹوڈیو ہوتا ہے، اس کا سامان ہوتا ہے، سارا انتظام ہوتا ہے۔ لاکھوں سائٹس اگر ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں آدمی اس میں کام کر رہے ہوں گے نا،
تو یہ سب بغیر کیے ہو رہا ہے، یہ اتفاق سے ہو رہا ہے، بغیر کسی منصوبے کے ہو رہا ہے۔ سنگینی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اعلیٰ۔ تو یہ پہلو ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا جو اللہ کو رب مان کر مطمئن ہو، راضی ہو، جو اسلام کو اپنا دین و مذہب مان کر راضی اور مطمئن ہو، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور مطمئن ہو۔ یہ حضور کو پہلے پتا تھا کہ ان تینوں باتوں میں شک پیدا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی ربوبیت پر، اسلام کی حقانیت پر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جمع رہو، ثابت قدم رہو۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہوگی تو تمہیں ایمان کا ذائقہ مل جائے گا، اور پھر جس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے، پھر اس کے اوپر یہ دنیا کی سازشیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہمارے جتنے سلسلے ہیں دینی کاموں کے، مدرسوں کا سلسلہ ہو، خانقاہوں کا راستہ ہو، تبلیغی جماعت کا، اللہ اس میں خیر پیدا فرما دے مزید، وہ راستہ ہو، یا اور کوئی ہو، محنتیں جتنی بھی ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے ان راستوں سے بچایا جا سکے۔ اب یہاں اس مدرسے کا سنگ بنیاد ہونا ہے جو لڑکیوں کے لیے آپ قائم کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں یہ سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مجھے اس میں کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی، لیکن مختصر الفاظ میں یہ کہنا ذمہ داری ہے کہ بچیوں کا مدرسہ چلانا لڑکوں کا مدرسہ چلانے سے 10 گنا زیادہ مشکل کام ہے، اور 10 گنا زیادہ ذمہ داری اور نزاکت کا کام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نزاکت قائم کرنے والے حضرات سمجھتے ہوں گے یقیناً، اور بہت سارے مدرسے چل رہے ہیں، میرے خیال سے آپ ہی کے یہاں کئی موجود ہیں، اور اب تو عام ہوتا جا رہا ہے سلسلہ۔ تو اس میں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ اصول کی پابندی، شریعت کے اصول کی پابندی، قوانین کی پابندی، اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پر جانا ہوا بنات کے مدرسوں میں، تو جو احتیاط ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آئی۔ بڑے بڑے مدرسوں میں بہت زیادہ میں نہیں گیا، لیکن ایک مدرسے میں جانا ہوا جس کی عمارت بھی بہت بڑی، جیسے وہ مکانات نظر آئے، یہاں سے وہاں تک کی عمارت، ہزاروں بچیاں اس میں پڑھتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہیں سے گھیر لیا، ہم اس علاقے میں گئے بیان کے لیے کہ صاحب لڑکیوں کے مجمع کو آپ بیان کر دیں۔ اب وہ جب ہمیں لے جانے لگے تو ان کے ہاں بالکل عمارت بہت اچھی بنی ہوئی ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل بالکل الگ ہے، اور باہر کا حصہ الگ ہے، بیچ میں ایک لمبا سا صحن ہے، سب اچھا بنا ہو۔ اس کے باوجود یہ ہوا کہ جب مجھے لے کر وہ چلے اندر کے حصے میں، ہال میں لے جانے لگے، تو دور میں نے دیکھا کہ وہ ادھر ہاسٹل ہے اور وہاں سے لڑکیاں اس ہال میں جا رہی ہیں۔ ہم سے تو وہ دور تھی، ہم سے ان کا پردہ ہی ہو رہا تھا، ہماری طرف ان کا چہرہ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ 2 استاد ان کے قریب کھڑے ہوئے ان کو بھیج رہے ہیں کہ جلدی چلو حضرت آ رہے ہیں، جلدی چلو، جلدی حال میں چلو۔ میرے ساتھ وہ ذمہ دار یا صدر مدرس تھے اور 1-2 آدمی اور تھے، تو میں چلتے چلتے میری نظر جب اس پر پڑی تو میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ ان کا اس مسئلے میں تو نقد ہی کہنا پڑے گا، یہ تو ادھار رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سے پردہ رہا، ہماری نظر نہیں پڑی، وہ لڑکیاں بہت دور تھیں، لیکن وہ استاذ جو گئے ہیں قریب، وہ کیا محرم ہیں ان کے؟ غلط بات ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کر کے اور احتیاط کرنے کا وعدہ کر کے بس چھٹی ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اس معاملے میں شدت کی ضرورت ہے، سختی کی ضرورت ہے۔
ورنہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہاں چونکہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں نے یہ بات ذمہ داری سمجھ کر عرض کی ہے کہ نظام اس طرح کا بنایا جائے، عمارت بھی اس طرح کی بنائی جائے کہ کسی بھی مرد کی کسی بھی بچی پر نظر نہ پڑے، وہ مرد چاہے استاذ ہو، استاذوں کا بھی استاذ ہو تب بھی نہیں۔ یہ موضوع جو ہے بہت زیادہ فتنے کا ہے، اور شیطان نے انسان کو سب سے زیادہ فتنوں میں اسی راستے سے مبتلا کیا ہے۔ بچیوں کو مزاج دیجئے دین کا۔ اگر ہماری بچیاں مدرسوں میں پڑھنے کے بعد الفاظ تو جان لیں، کچھ کتابیں پڑھ لیں اور بیان کرنے کی پر قدرت حاصل کر لیں، مگر ان کی دینداری اعلیٰ معیار پر نہ پہنچے تو بھی ہمارے مدرسوں کا کوئی بڑا فائدہ نہیں، پھر ان کو عالمہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے بھی کام چل رہا تھا، ہمارے بڑوں کے زمانے میں بھی کام چل رہا تھا، زیادہ اچھا چل رہا تھا۔ تو اس کی تربیت خاص طور سے کہ وہ بہترین مسلمان عورت ثابت ہوں، وہ بہترین گھریلو عورت ثابت ہوں۔ مدرسوں میں پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو شمع محفل بنانا ہے، چراغ خانہ بنانا ہے۔ اس کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے جہاں بھی مدرسے چل رہے ہوں۔ اب حالات اس طرح کے ہیں کہ تکلف کا موقع نہیں رہا، جو غلط بات ہے اسے صاف غلط کہیے اور اس سے بچیے، احتیاط کیجیے، ورنہ حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے سے کب تک کام لینے کا ارادہ فرما رکھا ہے مدرسوں کے سلسلے سے، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات اچھے ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ لڑکوں کے مدرسوں کے معاملات میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ موضوع اس وقت مدرسۃ البنات کا تھا، اس لیے دو تین باتیں عرض کر دی۔ اللہ رب العزت آپ کے اس ارادے میں خیر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے علم کی اور دین کی اشاعت کا بہترین انتظام فرما دے، اور مولانا نفیس صاحب اور ان کے جو بھی رفقا ہوں ان کی کام کو آسان فرما دے، رکاوٹیں دور فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کیا ہے بچی کی بسم اللہ، کس کی؟ آپ کی بچی ہے؟ نفیس صاحب کی پوتی ہے، ماشاء اللہ۔